والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي من علينا بعشر ذي الحجة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى فضائل عشر ذي الحجة. أما بعد. ناظرین کرام، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے. اسی بندگی کو تازگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سال میں نیکیوں کے مواسم رکھے ہیں، جن میں سے ایک عشر ذی الحجہ ہے. یہ ایسے سنہری دن ہیں جو دنوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے ایام سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب رمضان کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں سوال ہوا کہ فضیلت اور اجر کے اعتبار سے ان دنوں میں سے زیادہ افضل کون سے ایام ہیں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت علمی تطبیق دیتے ہوئے فرمایا: ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان. دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان میں یوم عرفہ جیسا عظیم دن شامل ہے. واللیال العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ، جبکہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات آتی ہے. ناظرین گرامی، عشر ذی الحجہ عبادت، ذکر، توبہ، قربانی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا عشرہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ایام میں تکبیرات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن اللہ رب العزت کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، یہی سب سے عظمت والے دن ہیں. ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، اور نہ ہی کسی اور دن کا عمل اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. انہی دنوں میں کی جانے والی عبادت، نیکی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کے اہتمام کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ کثرت سے پڑھا کرو. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ اہل ایمان ان مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرو. صحیح بخاری میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر، ان مقررہ دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. والایام المعدودات ایام التشریق، اور گنتی کے چند دنوں سے مراد ایام تشریق، عید کے بعد کے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن ہیں. اس لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں میں، مساجد میں، بازاروں میں، راستوں میں، سفر و حضر میں، ہر موقع پر اللہ رب العزت کا ذکر اور تکبیرات جاری رہنی چاہیے. صحابہ کرام سے تکبیرات کے مختلف الفاظ مروی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. چلتے پھرتے،
اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں تاکہ پورا ماحول ذکر الہی کی خوشبو سے معطر ہو جائے، دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے اور اسلامی شاعر کی عظمت اور شان نمایاں ہو جائے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین تکبیرات کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو عبیدہ تابی تو فرماتے، لو ان رجلا جلس على ظہر الطریق ومعه خرقہ فیہا دنانیر، اگر کوئی شخص راستے کے کنارے بیٹھ جائے اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں سونے کے دینار ہو، لا يمر انسان الا اعطاہ دنانیر، ہر گزرنے والے کو وہ دینار دیتا جائے، صدقہ کرتا جائے، وآخر الى جانبه يكبر لكان صاحب التکبیر اعظم اجرا، اور اس کے پہلو میں دوسرا شخص بیٹھ کے تکبیرات پڑھ رہا ہو تو تکبیرات پڑھنے والا اللہ کے ہاں زیادہ اجر حاصل کرے گا۔ اور تکبیرات کہنے میں صحابہ کرام کے اہتمام دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے، کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں صحابہ کرام بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات کہنے لگتے۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات کہنے والے کے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے۔ صحیح الجامع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اہل محل قط الا بشر، جب بھی کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ ولا کبر مکبر قط الا بشر، جب بھی کوئی مسلمان اللہ اکبر تکبیر کہتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ بالجنہ، اللہ کے رسول کیا اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ فرمایا نعم، ہاں اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ان مبارک ایام میں ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جو تجھے محبوب اور پسند ہو، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما اور ہماری تکبیرات کو ہماری مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔